راجستھان کے تحت آج کے اس مشاعرے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور اپنا آداب پیش کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، مشاعرے ہماری زندگی کے عکاس ہوتے ہیں، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے سماجی حالات و واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشاعروں کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، اردو زبان کے ذریعے آپسی اتحاد، خلوص و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت آج کی یہ محفل مشاعرہ یہاں انعقاد میں ہے۔ اس میں جو شعراء شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب امداد علی خان شمیم صاحب، ٹونک سے وابستگی ہے آپ کی۔ جناب یقین الدین صاحب جو کوٹا سے وابستہ ہیں اور آپ کا تخلص بھی یقین ہے۔ جناب ظفر الحسن صاحب جلال پوری صاحب، محترمہ ڈاکٹر زینت کیفی صاحبہ، جناب سرو پنجتن جعفری سرور خلیقی صاحب، پروفیسر نشتر بدایونی صاحب، میں ناچیہ شکیل جے پوری اور جناب ڈاکٹر فراز حمیدی صاحب۔ آئیے اس مشاعرے کی شروعات کرتے ہیں، اور اس مشاعرے کی شروعات میں اس عظیم اور مشہور و معروف شاعر کو پیش کر رہا ہوں جس کے شعروں میں قدامت کے ساتھ ساتھ جدید رنگ و بو بھی شامل ہے اور ایک خاص قسم کے خوددارانہ طرز بھی موجود ہے۔ امداد علی خان صاحب شمیم ٹونکی۔ اور غزل کا مطلب دیکھیں صاحب کہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ اشکوں سے جو دامان طلب، اشکوں سے جو دامان طلب تر نہیں ہوتا، اشکوں سے جو دامان طلب تر نہیں ہوتا، ایک حرف تمنا بھی مؤثر نہیں ہوتا، ایک حرف تمنا مؤثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے حسن مطلب دیکھیں کہ جب مشروط ہے کہ جب مجھ سے خفا میرا مقدر نہیں ہوتا، جب مجھ سے خفا میرا مقدر نہیں ہوتا، اس وقت کوئی میرے برابر نہیں ہوتا، اس وقت مشروط ہے صاحب، جب مجھ سے خفا میرا مقدر نہیں ہوتا، اس وقت کوئی میرے برابر نہیں ہوتا۔ اور قدرت جسے چاہے اسے ملتا ہے یہ رتبہ، قدرت جسے چاہے اسے ملتا ہے یہ رتبہ، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا قدرت جسے چاہے اسے ملتا ہے یہ رتبہ، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ اور شعر عرض کرتا ہوں کہ مل جاتی ہے بے مانگے ہوئے عشرت کونین۔ بیٹا دیکھیں شعر کہ مل جاتی ہے بے مانگے ہوئے عشرت کونین، انسان کا چاہا ہوا اکثر نہیں ہوتا، انسان کا چاہا ہوا اکثر نہیں ہوتا، مل جاتی ہے بے مانگے ہوئے عشرت کونین، انسان کا چاہا ہوا اکثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے شعر دیکھیں کہ کوئی نہ سمجھ پائے، جو سب شعر دیکھیں کہ کوئی نہ سمجھ پائے جسے وہ ہے مقدر، کوئی نہ سمجھ پائے جسے وہ ہے مقدر، اور ہو جائے جو ظاہر وہ مقدر نہیں ہوتا، ہو جائے جو ظاہر وہ مقدر نہیں ہوتا، کوئی نہ سمجھ پائے جسے وہ ہے مقدر، اور ہو جائے جو ظاہر وہ مقدر نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے شعر دیکھیں کہ نیساں کی تو ہر بوند، نیساں کی تو ہر بوند گوہر ہوتی ہے، لیکن نیساں کی تو ہر بوند گوہر ہوتی ہے، لیکن ہر قطرہ ہر ایک سیپ میں گوہر نہیں ہوتا، ہر قطرہ ہر ایک سیپ میں گوہر نہیں ہوتا۔ نیساں کی تو ہر بوند گوہر ہوتی ہے، لیکن ہر قطرہ ہر ایک سیپ میں گوہر نہیں ہوتا۔
اور پتھر کو تو پگھلا کے بنا لیتے ہیں شیشہ. پتھر کو تو پگھلا کے بنا لیتے ہیں شیشہ، اور شیشہ کسی ترکیب سے پتھر نہیں ہوتا. بہت اچھا. پتھر کو تو پگھلا کے بنا لیتے ہیں شیشہ، اور شیشہ کسی ترکیب سے پتھر نہیں ہوتا. اور دیکھیے شعر دیکھیں کہ ہر چہرہ شمیم آتا نظر اپنا ہی چہرہ. ہر چہرہ شمیم آتا نظر اپنا ہی چہرہ، آئی نئے عالم جو مقدر نہیں ہوتا. آئی نئے عالم جو مقدر نہیں ہوتا. جناب امداد علی خان صاحب شمیم بہت ہی شاندار اشعار ارشاد فرما رہے تھے. آئیے قدم آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے کوٹا سے آئے ہوئے شاعر جناب یقین الدین صاحب یقین، آپ کا ایک بہت ہی کامیاب شعر ہے کہ کیا ہے عزم چلنے کا اندھیرے کیا اجالے کیا. کیا ہے عزم چلنے کا اندھیرے کیا اجالے کیا، سفر سے روک سکتے ہیں مجھے پاؤں کے چھالے کیا. ملاحظہ فرمائیے یقین کوٹوی صاحب. ہم سبھی سماج میں بستے ہیں، تو سماج دراصل رشتوں کا تانا بانا ہے. تو رشتوں پر چند اشعار سماعت فرمائیں کہ یہ موم کی مانند ہیں جل جائیں گے رشتے. یہ موم کی مانند ہیں جل جائیں گے رشتے، سورج کی تمازت سے پگھل جائیں گے رشتے. یہ موم کی مانند ہیں جل جائیں گے رشتے، سورج کی تمازت سے پگھل جائیں گے رشتے. پھر تم انہیں حسرت بھری آنکھوں سے تکو گے جب راکھ کے ڈھیروں میں بدل جائیں گے رشتے. پھر تم انہیں حسرت بھری آنکھوں سے تکو گے جب راکھ کے ڈھیروں میں بدل جائیں گے رشتے. اور یہ شعر توجہ قابل ہے صاحب کہ دھاگے ہیں یہ کمزور نہ کھینچو انہیں اتنا. دھاگے ہیں یہ کمزور نہ کھینچو انہیں اتنا، ٹوٹیں گے تو نفرت میں بدل جائیں گے رشتے. دھاگے ہیں یہ کمزور نہ کھینچو انہیں اتنا، ٹوٹیں گے تو نفرت میں بدل جائیں گے رشتے. اور الجھیں گے تو کچھ روز بھی مشکل سے چلیں گے. کیا بات ہے. الجھیں گے تو کچھ روز بھی مشکل سے چلیں گے، اور سلجھیں گے تو 100 سال بھی چل جائیں گے. الجھیں گے تو کچھ روز بھی مشکل سے چلیں گے، سلجھیں گے تو 100 سال بھی چل جائیں گے رشتے. تو پھر پاک محبت کی مہک آئے گی ان سے. پھر پاک محبت کی مہک آئے گی. پھر پاک محبت کی مہک آئے گی ان سے، سانچے میں وفاؤں کے جو ڈھل جائیں گے رشتے. پھر پاک محبت کی مہک آئے گی ان سے، سانچے میں وفاؤں کے جو ڈھل جائیں گے رشتے. اور بچھڑو گے تو ملنے کا نہ امکان رہے گا. بچھڑو گے تو ملنے کا نہ امکان رہے گا، ہے وقت سنبھالو تو سنبھل جائیں گے رشتے. بچھڑو گے تو ملنے کا نہ امکان رہے گا، ہے وقت سنبھالو تو سنبھل جائیں گے رشتے. اور اپنوں میں یقین ایک الگ رنگ ہے ان کا. بہت اچھا ہے. اپنوں میں یقین ایک الگ رنگ ہے ان کا، غیروں میں اگر ہیں تو بدل جائیں گے رشتے. اپنوں میں یقین ایک الگ رنگ ہے ان کا، غیروں میں اگر ہیں تو بدل جائیں گے رشتے. یہ موم کی مانند ہیں جل جائیں گے رشتے. جناب یقین بہت ہی سنجیدہ اور سادہ انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. رشتوں کی مختلف قسموں کو شاعری کے ساتھ پیش کرنے میں جو مہارت اور قابلیت آپ نے ظاہر کی ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں میں، اور ایک ایسے شاعر آپ کے خدمت میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں کہ جن کے کلام میں حالات کی عکاسی بھی ہے، مزاج کی رومانیت بھی ہے، اور حق و صداقت کی علم برداری بھی ہے.
فرماتے ہیں کہ محبتوں کے ہیں سورے تو عشق کے آیات، محبتوں کے ہیں سورے تو عشق کے آیات، منافقوں کو وفا کی کتاب ہم دیں گے، منافقوں کو وفا کی کتاب ہم دیں گے۔ اس کامیاب شعر کے خالق مولانا ظفر الحسن صاحب جلال پوری آپ کی خدمت میں جلوہ افروز ہیں۔ میں اسی شعر کے مطلع سے شروع کرتا ہوں کہ لو آؤ دشت میں سر بے حساب ہم دیں گے، لو آؤ دشت میں سر بے حساب ہم دیں گے، سوال تم نے کیا ہے جواب ہم دیں گے۔ لو آؤ دشت میں ظفر صاحب کیا کہیں؟ سبحان لو اللہ۔ آؤ دشت میں سر بے حساب ہم دیں گے، سوال تم نے کیا ہے جواب ہم دیں گے۔ جواب ہم دیں گے۔ کیا بات ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اور اس میں مطلب دیکھیے کہ شبوں میں جاگتی آنکھوں کو خواب ہم دیں گے، واہ، شبوں میں جاگتی آنکھوں کو، جاگتی آنکھوں کو خواب ہم دیں گے، تمہاری آنکھوں کو شاخ گلاب ہم دیں گے، واہ، تمہاری آنکھوں کو شاخ گلاب ہم دیں گے، گلاب ہم دیں گے، اور محبتوں کے ہیں سورے تو عشق کی آیات، محبتوں کے ہیں محبتوں کے ہیں سورے تو تو عشق کی آیات، منافقوں کو وفا کی کتاب ہم دیں گے، منافقوں کو وفا کی کتاب ہم دیں گے۔ محبتوں کے ہیں سورے ظفر صاحب کیا بہت کہتے ہیں؟ اچھا ہے۔ محبتوں کے ہیں بہت سورے مرصع شعر ہے۔ محبتوں کے ہیں سورے تو عشق کی آیات، منافقوں کو وفا کی کتاب ہم دیں گے، اور ہم اس ہندوستان میں ہیں یہ شعر خاص طور سے کہ محاذ جنگ پہ بہنوں کی چھن گئی چادر، محاذ جنگ پہ بہنوں کی چھن گئی چادر، تو پھر ترنگے کی ان کو نقاب ہم دیں گے، تو پھر ترنگے کو ان کی نقاب ہم دیں گے۔ اور شمی بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ نہ فکر مند ہوں اس دور کی زلیخائیں، کیا بات ہے، نہ فکر مند ہوں اس دور کی زلیخائیں، خاص طور سے فراز بھائی، نہ فکر مند ہوں اس دور کی زلیخائیں، کیا بات، شباب ہم نے دیا تھا شباب ہم دیں گے، نہ فکر مند ہوں نہ فکر مند ہوں اس دور کی زلیخائیں، شباب ہم نے دیا تھا شباب ہم دیں گے، کیا بات، اور جو وقت آئے گا ہندوستان پہ اے ظفر، جو وقت آئے گا ہندوستان پہ اے ظفر، پھر اس زمین کو لہو بے حساب ہم دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو وقت آئے گا، پھر پڑھیں، جو وقت آئے گا ہندوستان پہ اے ظفر، جو وقت آئے گا ہندوستان پہ اے ظفر، پھر اس زمین کو لہو بے حساب ہم دیں گے، شبوں میں جاگتی آنکھوں کو خواب ہم دیں گے، تمہاری آنکھوں کو شاخ گلاب ہم دیں گے۔ بہت شکریہ۔ مولانا ظفر جلال پوری صاحب بہت مختصر لیکن نہایت کامیاب اور مرصع اشعار پیش فرما رہے تھے۔ ان کی اس شاعری سے محفل میں گرمی اور جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے، اور یقین کامل ہے کہ یہ محفل کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوتی ہوئی اختتام تک پہنچے گی۔ اب ہم سنتے ہیں ہمارے جے پور شہر کے کوہنا مشق شاعر، بہت کامیاب شاعر، اور جن کے فکر میں تازگی ہے لیکن قدیم روایات کو عمل میں لاتے ہوئے بہترین انداز میں شاعری کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب سرو پنجتن جعفری سرور خلیقی صاحب سے، ان کا ایک بہترین شعر آپ کی خدمت میں تعارفاً عرض کر رہا ہوں کہ کیوں نہ دل آویز ہو ہر منظر عیش و نشاط، کیوں نہ دل آویز ہو ہر منظر عیش و نشاط، خون پروانے کا شامل رونق محفل میں ہے، خون پروانے کا شامل رونق محفل میں ہے۔ جناب سرور خلیقی صاحب۔ مطلب گزار رہا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ چیر سکتا ہے یہ پتھر کے جگر کا پہلو،
چیر سکتا ہے یہ پتھر کے جگر کا پہلو، تم نے دیکھا ہی نہیں دیدے تر کا پہلو. کیا پہلو نکالا، کیا بات. چیر سکتا ہے یہ پتھر کے جگر کا پہلو، تم نے دیکھا ہی نہیں دیدے تر کا پہلو، اور خاک ہو جائے گا اس تاب نظر کا پہلو. خاک ہو جائے گا اس تاب نظر کا پہلو، خاک ہو جائے گا اس تاب نظر کا پہلو، اس نقاب رخ روشن کا جو سر کا پہلو. اس نقاب رخ روشن کا جو سر کا پہلو. خاک ہو جائے گا اس تاب نظر کا پہلو، اس نقاب رخ روشن کا جو سر کا پہلو. سبحان اللہ. اور جاذبیت کا یہ عالم ہے کہ اے بندہ نواز، جاذبیت کا یہ عالم، جاذبیت کا یہ عالم ہے کہ اے بندہ نواز، چھوڑ پائے ہی نہیں آپ کے در کا پہلو. چھوڑ پائے ہی نہیں آپ کے در کا پہلو. اور شعر کر رہا ہوں بطور خاص ڈاکٹر صاحب کے، دھوپ اور چھاؤں کا ایک کھیل ہے انسان کی حیات. دھوپ اور چھاؤں کا ایک کھیل ہے انسان کی حیات. زندگی کیا ہے فقط زیر و زبر کا پہلو. کیا ہے فقط زیر و زبر کا پہلو. دھوپ اور چھاؤں کا ایک کھیل ہے انسان کی حیات. دھوپ اور چھاؤں کا ایک کھیل ہے انسان کی حیات. زندگی کیا ہے فقط زیر و زبر کا پہلو. زندگی کیا ہے فقط زیر و زبر کا پہلو. اور شعر کروں کہ وہ بظاہر بڑے معصوم نظر آتے ہیں، وہ بظاہر بڑے معصوم نظر آتے ہیں، وہ بظاہر بڑے معصوم نظر آتے ہیں، جن کی ہر ایک رادار رکھتی ہے شر کا پہلو. وہ بظاہر بڑے معصوم نظر آتے ہیں، جن کی ہر ایک ادا رکھتی ہے شر کا پہلو. جن کی ہر ایک ادا رکھتی ہے شر کا پہلو. اور شمیم صاحب شعر کہہ رہا ہوں، شاید پسند خاطروں کے، اس میں ملتی ہی نہیں درد کے ماروں کو اما. اس میں ملتی ہی نہیں درد کے ماروں کو اما. تنگ ہوتا ہے بہت صاحب زر کا پہلو. کلیا ہے مسلمہ حقیقت صاحب زر کا پہلو. اس میں ملتی ہی نہیں درد کے ماروں کو اما. تنگ ہوتا ہے بہت صاحب زر کا پہلو. تنگ ہوتا ہے بہت صاحب زر کا پہلو. آخری چرن کروں گے، تپتے صحرا میں گزر جب سے ہوا ہے اپنا. تپتے صحرا میں گزر جب سے ہوا ہے اپنا. یاد آتا ہے بہت بوڑھے شجر کا پہلو. یاد آتا ہے جب سے تپتے صحرا میں گزر جب سے ہوا ہے اپنا. یاد آتا ہے بہت بوڑھے شجر کا پہلو. یاد آتا ہے بہت بوڑھے شجر کا پہلو. اور اس لیے بے خود و مخمور ہے ساقی سرور. اس لیے بے خود و مخمور ہے ساقی سرور. اس کو حاصل ہے تیرے کہپے نظر کا پہلو. اس کو حاصل ہے تیرے کہپے نظر کا پہلو. بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. جناب سرور خلیقی صاحب نے بہت ہی خوبصورت فلسفیانہ صوفیانہ اشعار سے ہم سب کو محسوس فرمایا. اس بزم میں نسوانیت کی نمائندگی کرنے کے لیے اردو دنیا کی مشہور و معروف شاعرہ محترمہ ڈاکٹر زینت کیفی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، جن کے کلام میں جدت ترازیاں ہیں، نئے افکار و خیالات ہیں، اور ساتھ ساتھ نئے نئے تجربات بھی ہمیں ان کی شاعری میں، ان کا قطعات میں، غزلوں میں جا بجا نظر آتے ہیں. بہت تجربہ کرتی رہتی ہیں. ایک ان کا تجرباتی قطع پیش کرتے ہوئے میں انہیں آواز دے رہا ہوں. محترمہ قطع میں فرماتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اداس ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اداس ہوتے ہیں، درد جب آس پاس ہوتے ہیں. چہرے پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، چہرے پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، یہ مکمل کتاب ہوتے ہیں. محترمہ ڈاکٹر زینت کیفی صاحبہ آپ کے روبرو ہیں. غزل کے منتخب اشعار پیش کرنا چاہوں گی، اور تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ غزل میں نے اپنے بیٹے کے لیے کہی ہے، کیونکہ میں آئے دن پڑھتی رہتی ہوں اخباروں میں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا بل جبر ہوتا ہے اور ان کی زندگی دشوار کرتی جاتی ہے. تو
غزل پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی کہ زندگی مسافر ہے اعتبار مت کرنا، کیا کہنا، زندگی مسافر ہے اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا، رشتوں کی لڑائی کو آر پار مت کرنا، بات ہے رشتوں کی لڑائی کو آر پار مت کرنا، آر پار مت کرنا۔ اور یہ شعر خصوصی نوجوانوں کے لیے ہے کہ واسنا محبت میں فرق کیا ہے پہچانو، واسنا محبت میں فرق کیا ہے واسنا پہچانو، محبت میں فرق کیا ہے پہچانو، رشتوں کے تقدس کو تار تار مت کرنا، بہت اچھا، بہت اچھا، رشتوں کے تقدس کو تار تار مت کرنا۔ ویسے تو دیکھیے جو لوگ محبت کرتے ہیں انہیں تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں اس تنہائی کے خلاف ہوں، اور اسی پر شعر کہا ہے کہ پیاسے پیاسے رشتوں کو مار دے گی تنہائی، پیاسے پیاسے رشتوں کو مار دے گی تنہائی، سرمئی دھندلکوں کو داغدار مت کرنا، سرمئی دھندلکوں کو داغدار مت کرنا۔ اور یہ شعر خصوصی بیٹیوں کے لیے ہے کہ لڑکیاں تو مائیں ہیں، بہنیں بھی ہیں بیٹی بھی، لڑکیاں تو مائیں ہیں، بہنیں بھی ہیں بیٹی بھی، ان کے چوڑی کنگن سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، چوڑی کنگن سے جی کنایہ میں کیا بات کہہ دی آپ نے، سبحان بہت اللہ، بہت شکریہ۔ آیتوں سی پاک ہیں وہ، گیتا سی کتاب ہیں وہ، آیتوں سی پاک ہیں وہ، گیتا سی کتاب ہیں وہ، اس ہنسی تبسم کو خار خار مت کرنا، اس ہنسی تبسم کو خار خار مت کرنا۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے کہ ارشاد کرانی، انسان ہی تو شیطان ہے، انسان ہی فرشتہ ہے، انسان ہی تو شیطان ہے، انسان ہی فرشتہ ہے، اپنی ماں کے چہرے کو شرمسار مت کرنا، اپنی ماں کے چہرے کو شرمسار مت کرنا۔ شکریہ۔ محترمہ زینت کیفی صاحبہ نے نسوانی عصمت اور عزت کی حفاظت کے لیے بہت شاندار یہ مسلسل غزل ارشاد فرمائی، میں ان کو اتنی اچھی غزل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔ حضرات، میں اب آواز دے رہا ہوں معتبر شاعر، معتبر شعر کہنے والے شاعر اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فنکاری کے ساتھ شعر کہنے والے شاعر پروفیسر نشتر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ان کے تعارف میں انہی کا ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا
کہ رفتہ رفتہ یہ اجالے معتبر ہو جائیں گے، واہ، رفتہ رفتہ یہ اجالے معتبر ہو جائیں گے، ایک دن مفلس کے آنسو بھی گوہر ہو جائیں گے۔ واہ، ملاحظہ فرمائیے کیا کہنا۔ پروفیسر نشتر زیدی صاحب۔ حاضرین، ایک مطلع ایک شعر سے اپنے غزل کا آغاز کرتا ہوں ارشاد گرامی کہ دوستی کے ثبوت میں اکثر ہاتھ بڑھ بڑھ کے ہم ملاتے ہیں، دوستی کے ثبوت میں اکثر ہاتھ بڑھ بڑھ کے ہم ملاتے ہیں، اور ہو اگر کوئی جب مصیبت میں دور ہی سے نظر چراتے ہیں، صحیح کہا آپ نے۔ دور ہی سے نظر کیا بات چراتے ہے۔ ہیں۔ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے۔ غزل کا اسی شعر کو غزل کا مطلب بتا رہا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ اجالے معتبر ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ یہ اجالے معتبر ہو جائیں گے، ایک دن مفلس کے آنسو بھی گوہر ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ یہ اجالے معتبر ہو جائیں گے، اور یہ سمجھ کر ہی تو شاید لب کھلے نہ اس گھڑی، یہ سمجھ کر تو شاید لب کھلے نہ اس گھڑی، واقف راز نہا سارے بشر ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ یہ اجالے معتبر ہو جائیں گے۔ چاہوں گا کہ دل سے نکلے ہیں تو پہنچیں گے یقیناً عرش پر، دل سے نکلے ہیں تو پہنچیں گے یقیناً عرش پر، ارے غیر ممکن ہے کہ نالے بے اثر ہو جائیں گے، کیا یقین ہے، اجالے معتبر ہو جائیں گے، اور کون سمجھے گا جہانے نو میں ان کو ہم نشیں، توجہ مجھے بھائی، کہ کون سمجھے گا جہانے نو میں ان کو ہم نشیں، سلسلے جب زندگی کے منتشر ہو جائیں گے، اجالے معتبر ہو جائیں گے، کہ جاگ اٹھے گا اگر منزل شناسی کا جنون، جاگ اٹھے گا اگر منزل شناسی کا جنون، ارے منزلوں کے فاصلے بھی مختصر ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ معتبر ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ یہ اجالے رفتہ رفتہ یہ اجالے معتبر ہو جائیں گے۔ پروفیسر نشتر زیدی صاحب نے بہت برسا کلام ارشاد فرمایا۔ حضرات، اب میں ناچیز آپ کی سمع خراشی کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ آج کا مشاعرہ اردو زبان سے وابستہ ہے اور ہم سب اس زبان سے منسلک ہیں۔ سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی شاعری کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ قطع ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے ہر لفظ سے محسوس ہو خوشبو بولے، اس کے ہر لفظ سے محسوس ہو خوشبو بولے،
سر پہ چڑھتا ہوا جیسے کوئی جادو بولے، ایسا نظارہ تو اس وقت نظر آتا ہے جب کوئی شخص ہر ایک بات میں اردو بولے، ایسا نظارہ تو اس وقت نظر آتا ہے جب کوئی شخص ہر ایک بات میں اردو بولے۔ اور ایک اتحاد پر قطع عرض کروں گا کہ بھلا کر اب عداوت اور نفرت کی کہانی کو، بھلا کر اب عداوت اور نفرت کی کہانی کو، دلوں میں دوستی اور پیار کا ارمان بن جاؤ، سمجھ کر اپنے اپنے دھرم کے سچے اصولوں کو وطن کی آبرو کے واسطے انسان بن جاؤ، سمجھ کر اپنے اپنے دھرم کے سچے اصولوں کو وطن کی آبرو کے واسطے انسان بن جاؤ، وطن کی آبرو کے واسطے انسان بن جاؤ۔ ایک غزل حاضر کر رہا ہوں، غزل برائے نام غزل ہے، ورنہ سب کچھ غزل سے الگ ہٹ کر ہے۔ اتفاقاً ایک آدھ شعر کہیں آپ کو تغزل سے بھرپور مل سکتے ہیں۔ ارشاد علی۔ فی الحال مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ نیندوں میں سوتے رہنے کا موسم بدل گیا، نیندوں میں سوتے رہنے کا موسم بدل گیا، بستر کو باندھ دیجئے سورج نکل گیا، نیندوں میں سوتے رہنے کا موسم بدل گیا، بہت اچھا مطلع ہے، بستر کو باندھ دیجئے سورج نکل گیا، بستر کو باندھ دیجئے سورج نکل گیا۔ اور ملاحظہ کیجئے گا کہ چنگاریاں اچھالی تھیں اس نے میری طرف، چنگاریاں اچھالی تھیں اس نے میری طرف، لیکن اسی کا دامن شفاف جل گیا، چنگاریاں اچھالی تھیں اس نے میری طرف، لیکن اسی کا دامن شفاف جل گیا، لیکن اسی کا دامن شفاف جل گیا۔ اور ایک تلمی ہے، سماعت کیجئے گا، جانے وہ کیسی پیاس تھی، جانے وہ کیسی پیاس تھی، کیسا تھا معجزہ، جانے وہ کیسی پیاس تھی، کیسا تھا معجزہ، سوکھی ہوئی زمین سے چشمہ ابل گیا، جانے وہ کیسی پیاس تھی، کیسا تھا معجزہ، جانے وہ کیسی پیاس تھی، کیسا تھا معجزہ، سوکھی ہوئی زمین سے چشمہ ابل گیا، سوکھی ہوئی زمین سے چشمہ ابل گیا۔ اور محسوس کیجئے گا، اس شعر کو آپ سن تو رہے ہیں لیکن سننے کے ساتھ ساتھ محسوس کیجئے گا، کچھ شعر سننے کے ہوتے ہیں، کچھ شعر پڑھنے کے ہوتے ہیں، اور کچھ شعر محسوس کرنے کے ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا فراز صاحب، توجہ چاہوں گا کہ میرا وجود سخت سہی موم ہی تو تھا، میرا وجود سخت سہی موم ہی تو تھا، تیرے بدن کے لمس سے آخر پگھل گیا، میرا وجود سخت سہی موم ہی تو تھا، تیرے بدن کے لمس سے آخر پگھل گیا، تیرے بدن کے لمس سے آخر پگھل گیا۔ اور دیکھیے کچھ ایسے آب یاری کی بنجر زمین میں، کچھ ایسے آب یاری کی بنجر زمین میں، ہر روش بہار کا ایک دور چل گیا، ہر روش بہار کا ایک دور چل گیا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ قسمت پہ اعتقاد تھا جن کو وہ گر گئے، قسمت پہ اعتقاد تھا جن کو وہ گر گئے، لیکن اپنی کوششوں کی بدولت میں اپنی کوششوں کی بدولت سنبھل گیا، میں اپنی کوششوں کی بدولت سنبھل گیا، قسمت پہ اعتقاد تھا جن کو وہ گر گئے، میں اپنی کوششوں کی بدولت سنبھل گیا، میں اپنی کوششوں کی بدولت سنبھل گیا۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ میں اپنے دل کو جس سے
गुरेजा किए रहा, मैं अपने दिल को जिससे गुरेजा किए रहा, मैं अपने दिल को जिससे गुरेजा किए रहा, फिर वो ख्याल आ गया, फिर दिल मचल गया, फिर वो ख्याल आ गया, फिर दिल मचल गया। और मक्ता पेश कर रहा हूं, आपकी ज़हमत तमाम हो रही है कि उस रास्ते पे कसदे सफर मत करो शकील, उस रास्ते पे कसदे सफर मत करो शकील, जिस पर तुम्हारा पांव संभल कर फिसल गया, जिस पर तुम्हारा पांव संभल कर फिसल गया, उस रास्ते पर कसदे सफर मत करो शकील, जिस पर तुम्हारा पांव संभल कर फिसल गया, और नींदों में सोते रहने का मौसम बदल गया, बिस्तर को बांध दीजिए सूरज निकल गया। नाचीज को आप समाअत फरमा रहे थे, और अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। इस जिगर मुरादाबादी के मिसरे के मिसदाक मैं एक ऐसे शायर को, एक ऐसे फनकार को, एक ऐसे अदबकार को आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं कि जिसकी ईजादात और इख्तराआत किसी की तारुफ के मोहताज नहीं है। ताहद राजस्थान ही नहीं बल्कि नेशनल सतह पर ही नहीं, आलमी सतह पर आपकी शोहरत और मकबूलियत है। इनकी इख्तराआत, ईजादात और खुसूसन दोहा के ताल्लुक से जो इनका कारनामा है वो हमेशा तारीख में, उर्दू अदब की तारीख में सुनहरी लफ्जों में लिखा जाता रहेगा। मेरी मुराद डॉक्टर फराज हामिदी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने कलाम से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। ये कथा समात फरमाएं। साकिया हमने दौरे हाजिर के, साकिया हमने दौरे हाजिर के, मैं कदों का निजाम देखा है, जिनको पीने का कोई शऊर नहीं उनके हाथों में जाम। साकिया हमने दौरे हाजिर के, मैं कदों का निजाम देखा है, जिनको पीने का कोई शऊर नहीं उनके हाथों में जाम देखा है। चंद उर्दू दोहे समात फरमाएं सर। शादी करानी। गिरते गिरते गिर गया खुददारी का भाव, गिरते गिरते गिर गया, गिरते गिरते गिर गया खुददारी का भाव, हर सांचे में ढल गया पानी का फैलाव। गिरते गिरते गिर गया खुददारी का भाव, हर सांचे में ढल गया पानी का फैलाव। आंखें हैरान कर गया जलवों का एहसास, आंखें हैरान कर गया, आंखें हैरान कर गया जलवों का एहसास, मुझसे पहले कौन था आईने के पास। आंखें हैरान कर गया जलवों का एहसास, मुझसे पहले कौन था आईने के पास, मुझसे पहले कौन था आईने के पास। एक एक पैसा जोड़कर कुछ तो हुए अमीर, एक एक पैसा जोड़कर कुछ तो हुए अमीर, कुछ ने गिरवी रख दिए हंसते हुए जमीन। एक एक पैसा जोड़कर कुछ तो हुए अमीर, कुछ ने गिरवी रख दिए हंसते हुए जमीन, कुछ ने गिरवी रख दिए हंसते हुए जमीन। क्या बात है। लाश की जानिब से उठा रफ्ता रफ्ता शोर, लाश की जानिब से उठा रफ्ता रफ्ता शोर, अफवाहों की टोलियां दौड़ी चारों ओर। लाश की जानिब से उठा रफ्ता रफ्ता शोर, अफवाहों की टोलियां दौड़ी चारों ओर। बूढ़ी माँ को रात भर जिसकी रही तलाश, बूढ़ी माँ को रात भर जिसकी रही तलाश, दरिया के साहिल पे थी उस बेटी की लाश। बड़ा दर्दनाक, बड़ा दर्दनाक दोहा कहा है। बूढ़ी माँ को रात भर जिसकी रही तलाश, दरिया के साहिल पे थी उस बेटी की लाश, दरिया के साहिल पे थी उस बेटी की लाश। अखबारों में छप गया नादानी का राज, अरे क्या बात है।
اخباروں میں چھپ گیا اخباروں میں چھپ گیا نادانی کا راز، ایک جھاڑی کی آڑ میں ننھی سی آواز، اخباروں میں چھپ گیا، اخباروں میں چھپ گیا نادانی کا راز، ایک جھاڑی کی آڑ میں ننھی سی آواز، ایک تو عصمت لٹ گئی اس پر کئی سوال، ایسے ہی ہوتا ہے، ایک تو عصمت لٹ گئی اس پر کئی سوال، منصف کو درکار ہے آنکھوں دیکھا حال، ایک تو عصمت لٹ گئی اس پر کئی سوال، نوازش، ایک تو عصمت لٹ گئی اس پر کئی سوال، منصف کو درکار ہے آنکھوں دیکھا حال، منصف کو درکار ہے آنکھوں دیکھا حال، سونے کی کشتی ملی چاندی کے پتوار، سونے کی کشتی ملی چاندی کے پتوار، نفرت کے سیلاب میں دونوں ہی بیکار، سونے کی کشتی ملی چاندی کے پتوار، نفرت کے سیلاب میں دونوں ہی بیکار، آئینے کی سطح پر اشکوں کی سوغات، آئینے کی سطح پر اشکوں کی سوغات، دریا میں ہونے لگی تاروں کی برسات، آئینے کی سطح پر اشکوں کی سوغات، دریا میں ہونے لگی تاروں کی برسات، دریا میں ہونے لگی تاروں کی برسات۔ چند غزل کے 2-3 شعر سن لیں۔ ان کو دل میں بسا لیا جائے، ان کو دل میں بسا لیا جائے، خوشبوؤں میں نہا لیا جائے، واہ، ان کو دل میں بسا لیا جائے، خوشبوؤں میں نہا لیا جائے، خود کو پھر ایک بار دھوکہ دیں، آؤ پھر مسکرا لیا جائے، خود کو پھر ایک بار دھوکہ دیں، آؤ پھر مسکرا لیا جائے، مسکرا لیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس محفل مشاعرے میں جن شاعروں نے شرکت کی ان کے اسماء گرامی میں دہرا رہا ہوں۔ جناب امداد علی خان شمیم صاحب، محترم یقین الدین خان یقین صاحب، جناب ظفر الحسن جلال پوری صاحب، محترم سرو پنجتن جعفری سرور خلیقی صاحب، محترمہ ڈاکٹر زینت کیفی صاحبہ، جناب پروفیسر نشتر زیدی صاحب، میں ناچیز شکیل جیپوری اور جناب ڈاکٹر فراز حامدی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی ایک قطع عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ بزم یارہ میں ہم آئے بہت ارماں لے کر، دستے خالی میں کوئی تحفہ الفت دے دو، اب ملاقات کے لمحات کا انجام ہوا، اب تو للہ ہمیں جانے کی اجازت دے دو۔ خدا حافظ۔